Continuing with the aims of education and understanding the nature of aims, the second important philosophy to look at is pragmatism. Pragmatism deals with life as it is and not as it should be. یعنی پریگمیٹزم جسے ہم ایک ریئلزم اور ایسی باتوں سے کمپیئر کرتے ہیں جن میں بہت پریکٹیکلٹی ہے، امپیریکل ہے، وہ چیزیں بجائے اس کے کہ بہت فلسافیکل ہوں جیسے آئیڈیلزم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دے مسٹ ڈیل ود لائف ایز اٹ از اینڈ ناؤ ناٹ ایز اٹ شوڈ بی، کہ زندگی جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچ کے کہ زندگی کو کیا ہونا چاہیے ان فیوچر. So there is no transition from one life to another. And then it is also known as the realistic approach to life. اور اسی لیے اسے realistic approach کہا جاتا ہے زندگی کی طرف، کیونکہ ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جو ریالٹی میں موجود ہیں، جو کہ آلریڈی ایک انسان کی دسترس میں ہیں اور جن پہ کام کر کے وہ زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. In realism, the existing or prevailing social, political and economic conditions of life are taken into consideration. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں social, political and economic. یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت دنیاوی ہیں. social یعنی معاشرتی، political یعنی سیاسی، اور economic conditions اور آپ کی معاشی conditions. یہ وہ تین ایسے پہلو ہیں جن پہ ایمفسائز کرتے ہوئے ہم نے وہ اسپرٹ اور میٹر کے فلسفے کو دور چھوڑ دیا ہے. یعنی ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہم ایمز کو ان 3-4 باتوں کے ارد گرد گھومتا ہوا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز، آپ کی پولیٹیکل کنڈیشنز اور سوشل کنڈیشنز کو بہتر بنانا جو ہے وہ مقصود ہے ایجوکیشن کے ذریعے. اور پھر اسی لیے ان 3-4 اینگلز پہ جو ہے وہ کام کر کے ایمز کو ترتیب دیا جاتا ہے. The existing conditions of life determine the aims of pragmatic education. اور جو existing conditions ہیں یہی ڈٹرمنٹ کرتی ہیں کہ ہم نے وہ پریکٹیکل ایمز کیا رکھنے ہیں ایجوکیشن کے، جن کے ذریعے ہم آنے والے وقت میں اور پریزنٹ وقت میں دونوں میں کام کر سکیں ان کنڈیشنز پہ جو کہ آلریڈی ہمارے سامنے، نہ کہ کوئی ایسی بات کہ آنے والے کل میں ایسا ہوگا اور ہمیں یہاں سے وہاں تک ٹرانزیشن کرنی ہے جو کہ بہت فلسافیکل ہے نیچر میں اور پریکٹیکل نہیں ہے. Pragmatism does not believe in absolute and eternal values. اور ان کا خیال absolute یعنی fixed اور eternal اور ہمیشہ رہنے والی values نہیں ہیں، جبکہ philosophy of life is always reflected in the aims of education. اور یہ جو فلسفہ ہے، جو practicality کا ہے، جو realism کا ہے، وہ روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. Plato considered that the guardians of the state should have high philosophical ideas. اب پلیٹو جو کہ آئیڈیلزم کے بانی جنہیں سمجھا جاتا ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو اسٹیٹ کے گارڈینز ہیں یا جو اسٹیٹ کو چلانے والے ہیں ان لوگوں کو ریاست کو چلانے میں ہائی فلسافیکل آئیڈیلز ہونے چاہیے، یعنی ان کی جو سوچ فلسفے کی ہے وہ بہت اوپر ہونی چاہیے. جبکہ جان لاک emphasized the disciplined and well-ordered mind. اور جان لاک نے یہ کہا کہ ایک ڈسپلنڈ اور ویل آرڈرڈ مائنڈ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ اسٹیٹ کے جو گارڈینز ہیں وہ فلسفیانہ طور پہ بہت اوپر ہوں. And then Hegel, who was a famous philosopher, stressed on idealistic aim of education. Hegel نے بھی idealistic aim کے اوپر ایجوکیشن کی بات کی اور یہ کہا کہ glorification of the state and the fulfillment of the will of the absolute جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی glorification of state، وہ جو state کے aims ہیں ان کو glorify کرنا جو ہے بہت ضروری ہے تعلیم کے ذریعے، اور پھر will of the absolute یعنی وہ چیزیں جو یکساں ہیں جن کو اوپر لے کے جایا جائے جو کہ آئیڈیلزم کا خاصہ ہیں، انہی باتوں کے اوپر سٹریس کیا. جبکہ کارل مارکس emphasized material aims of education. اب دوسری طرف کارل مارکس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دی پریکٹیکل اکنامک کنڈیشنز آف مین آر امپورٹنٹ، کہ جو انسان کی زندگی کے معاشی پہلو ہیں جو کہ پریکٹیکل ہیں، جن کے ذریعے ان کی زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے کہ وہ کیا کماتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی جو بود و باش ہے اس کے اوپر کس طرح سے اثر پڑتا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے. سو وی آر لوکنگ ایٹ philosophers who had different philosophies. Some people advocating idealism and some are advocating for the realistic philosophies. In a materialist society، اب یہاں اس سوسائٹی کو اگر ہم پازیٹیولی مٹیریلسٹ کہیں
تو ایجوکیشنل ایمز آر بیسڈ آن مٹیریلسٹک آؤٹ لک آف پیپل. وہاں انسانوں کے جو ایمز ہیں ایجوکیشن کے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں انسانوں کی ظاہری زندگی میں، مٹیریلسٹک لائف، کہ ان کے پاس کیا موجود ہے، وہ کیا ہولڈ کرتے ہیں اور کیا نظر آتا ہے، وہ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کے پاس کتنی جو ہے وہ طاقت موجود ہے اپنی خواہشات کو حاصل کر لینے کے لیے. یہ وہ ایمز آف ایجوکیشن ہے جو ایک مٹیریلسٹک سوسائٹی میں ہمیں نظر آتے ہیں، نہ کہ وہ ایمز جو کہ کسی انسان کے اندر چھپے ہوں، پنہا ہوں، جو کہ ایک آئیڈیلسٹ فلسفی میں جن کو ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے. In such a society, moral or spiritual values have nothing to do with education. اور ایسے ایک معاشرے کے اندر جو اخلاقی اور روحانی ویلیوز ہیں ان کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ جب سارا ایمفیسس آپ کی پریکٹیکل زندگی کے اوپر ہے تو یہ جو تھاٹ پروسیس میں باتیں ہیں، وہ باتیں جو انٹینجبل ہیں، وہ باتیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اینڈ فائنلی the idealist society tries to glorify those values and emphasize moral upliftment of society. جبکہ دوسری طرف جو آئیڈیلسٹک فلسفی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسی ہی ویلیوز کو جو کہ نظر نہیں آ رہی ان کو گلوریفائی بھی کیا جائے، ان کو ڈیولپ بھی کیا جائے. اور اپلفٹمنٹ آف پرسنالٹی، ایک شخصیت کی ڈیولپمنٹ اسی میں ہے جب ایک شخص ایک آئیڈیل زندگی کی طرف ٹریول کرے.